بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح وقایہ کے تعلق سے تمہیدی گفتگو کا یہ ہمارا تیسرا دن ہے۔ اس سے پہلے سبق میں آپ حضرات نے فقہ کے جو مدونین حضرات تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم نخعی، حماد بن سلیمان کوفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا مختصر تذکرہ سنا ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے فقہ کے 4 بڑے اماموں کا مختصر تعارف۔ گزشتہ سبق میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ عمداً ترک کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم مختصر انداز میں 4 بڑے امام جو فقہ کے کہلاتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں حضرات کا مختصر انداز پر تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ 80 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس میں ایک قول سن 61 ہجری کا بھی ہے، لیکن صحیح تحقیقی بات یہی ہے کہ آپ سن 80 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان ہے اور والد ماجد کے نام ثابت ہے۔ البتہ دادا کے نام میں امام صاحب کے 2 روایتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی متعین ہے کہ آپ کے دادا فارسی النسب تھے، اصلاً فارسی تھے، لیکن دادا کا اصل نام کیا تھا، تو اس سلسلے میں 2 روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک آپ کا نام زوطا تھا، زوطا موسیٰ کے وزن پر ہے، یا زوطا سلمہ کے وزن پر ہے، تو ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری جو روایت ہے آپ کے دادا کے نام میں وہ نعمان کی ہے، یعنی جیسے آپ کا نام نعمان ہے ایسے ہی آپ کے دادا کا نام بھی نعمان تھا۔ اور یہ دونوں روایت کرنے والے جو حضرات ہیں وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ ایک نے زوطا یا زوطا نام ذکر کیا ہے اور دوسرے پوتے نے نعمان ذکر کیا ہے، تو یہ تھوڑا سا اختلاف ان کے دادا کے متعلق ہے، لیکن یہ متفق علیہ ہے کہ آپ کے دادا فارسی النسل تھے، تو اس اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عربی نہیں تھے بلکہ فارسی النسل تھے، اتنی بات متعین ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی شرافت اور علمی وقار اور وجاہت اس قدر تھا کہ آپ کے فارسی النسل ہونے سے آپ پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرب کی عزت اگرچہ ایک فطری امر ہے اور عربوں کی عزت کی جاتی ہے، لیکن امام صاحب نے ایسا علمی مقام حاصل کیا ہے اور ایسا عزت و وقار امام صاحب کو حاصل ہوا کہ آپ کے نسب کی وجہ سے امام صاحب کے عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اپنے نسب کی وجہ سے اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذرہ برابر احساس کمتری کا کبھی بھی شکار نہیں ہوئے۔ تو آپ اتنی بات بھی متعین ہے کہ آپ فارسی النسل تھے۔ اس کے متعلق بہت ساری گفتگو لوگوں نے پھر کی ہے، ہمیں اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ جس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت زیادہ تر جو علوم تھے وہ عرب سے منتقل ہو کر کے عاجم میں آ چکے تھے۔ عجمیوں کے پاس میں زیادہ علوم تھے، عجمی زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نسبی فخر سے چونکہ عجمی حضرات محروم تھے، تو اللہ نے انہیں علم کا فخر عطا کیا تھا جو نسب کے مقابلے میں زیادہ معزز بھی تھا اور زیادہ پائیدار بھی رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم حاصل کیے ہیں اور علوم میں جو عزت و وقار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آپ کو دیکھ کر کے سچ ثابت ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان العلم معلقا عن الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس۔
کہ اگر علم کہکشاں تک بھی پہنچ جائے تو اہل فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے تو اس کا مصداق باضابطہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی قرار دے دیا، لیکن اگر امام اعظم کو اس حدیث کا مصداق بھی قرار نہ دیا جائے تب بھی یہ پیشین گوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر من وعن صادق آتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کوفے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہیں پر آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے تعلیم و تعلم میں اور دیگر علوم حاصل کرنے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر سیرت نگار اس بات کو لکھتے ہیں کہ آپ کے جو والد تھے حضرت ثابت، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے ان کے متعلق یہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں انہوں نے نیروز کی عید کے دن باضابطہ فالودہ پیش کیا تھا، اور فالودہ اس وقت کا بہت شاندار اور بہت مہنگا حلوہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھرانہ تھا وہ پہلے ہی سے مالدار گھرانہ تھا۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے دادا نے فالودہ پیش کیا اور حضرت ثابت کی یعنی آپ کے والد کی جب ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اولاد کے لیے باضابطہ برکت کی دعا کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد تھے اور دادا تھے باضابطہ مسلمان تھے۔ تو اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے وہ خالص اسلامی گھرانے میں ہوئی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بات آپ کی سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ آپ کے علماء سے روابط پیدا کرنے سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے، اور زندگی بھر آپ نے کبھی اس مشغلے کو ترک نہیں کیا ہے، اور چونکہ گھرانہ آپ کا مالدار بھی تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تجارت کا معاملہ تھا یہ آپ کے گھرانے سے تھا اور آپ کو وہ وراثتاً ملا تھا، اور آپ کے یہاں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ ریشمی کپڑوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ کام اپنے والد سے ہی سیکھا ہوگا، چونکہ ظاہر بات ہے گھرانہ جو ہے پہلے سے مالدار ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ تجارت پیشہ تھے اور کپڑے کی ریشم کی تجارت کیا کرتے تھے، اور گھر کے اندر یا خاندان کے اندر جو کاروبار ہوتا ہے عام طور پر بچہ اسی طرز پر اسی نہج پر چلتا ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے جو تجارت سیکھی ہے وہ اپنے والد ماجد سے ہی سیکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں بھی ماہر ہوئے، اور قرآن کریم سے ایک حد درجہ شغف آپ کو تھا۔ آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، یعنی روزانہ 2 کلام پاک تقریباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم قرات جو ہے وہ امام عاصم کوفی سے باضابطہ سیکھا ہے، اور جن کا شمار قرائے 7 میں ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ آنکھ جو کھولی ہے وہ کوفے میں کھولی ہے، اور اس وقت جو عراق کا علاقہ تھا اسلام کے ظہور سے پہلے وہاں بہت سارے فرقے پائے جاتے تھے جو اسلام کے خلاف تھے۔ اب ظاہر بات ہے پہلے سے فرقے تھے، اسلام کا جب ظہور ہوا تو اسلام کے ظہور کے بعد بھی وہ فرقے موجود رہے، جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد مستقل طور پر رہا، اور بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری رہا، عقائد کا اختلاف، عقائد کا جھگڑا اور فتنہ و فساد کی گرم بازاری مستقل طور پر رہی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو مختلف مذاہب کی ایک دنیا تھی، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا سے ہی مناظرہ بازی کا شوق رہا، لیکن چونکہ باضابطہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک کسی کے پاس میں پڑھنے نہیں جاتے تھے اور علماء کی صحبت آپ کو حاصل نہیں تھی، اس لیے کچھ نہ کچھ علوم تو حاصل کیے آپ نے، بدعت و ضلالت کے مقابلے پر آپ دست و گریباں بھی ہوئے، لیکن آپ کا زیادہ تر جو وقت تھا وہ تجارتی مشاغل میں گزرتا تھا۔
اس لیے جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ذہین ہیں اور اپنی بات کو اچھے انداز سے کہنے کا آپ کو ڈھنگ آتا ہے، عقل و علم اور ذکاوت و فطانت کے آثار علماء نے آپ کے اندر دیکھے، تو پھر کچھ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو باضابطہ متوجہ کیا علوم دینیہ کو مستقل طور پر سیکھنے کی طرف۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک روز امام شافعی کے یہاں سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ تمہارا آنا جانا کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں تو بازار آتا جاتا ہوں۔ امام شافعی نے کہا کہ میری مراد بازار نہیں بلکہ علماء کے یہاں آنے جانے سے ہے کہ تم کن کن علماء کے پاس آتے جاتے ہو؟ میں نے کہا کہ میری آمد و رفت تو علماء کے یہاں بہت ہی کم ہے۔ تو پھر امام شافعی نے کہا کہ تم غفلت نہ کرو اور علم کا درس و مطالعہ اور علماء کی صحبت اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ میں تمہارے اندر حرکت و بیداری کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بس ان کی یہ بات اثر کر گئی اور میں نے بازار کی آمد و رفت کو چھوڑ کر علم کو پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر علوم دینیہ کا ماہر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ اور پھر علوم دینیہ سیکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام صاحب نے تجارت چھوڑ دی ہو، تجارت تو آپ کا مستقل ایک مشغلہ رہا ہے، لیکن ہاں زیادہ تر جو وقت پہلے تجارت میں لگا کرتا تھا اب وہ وقت تجارت سے کم ہو کر کے علماء کی مجلسوں میں اور علماء سے علم سیکھنے اور سکھانے میں زیادہ لگا رہا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم حاصل کیے، جن جن دروس میں آپ نے شرکت کی ہے، ان میں سے پہلی چیز تھی اصول و عقائد، اس کو آپ نے خاص طور پر حاصل کیا۔ دوسری چیز تھی احادیث رسول، اور تیسری چیز تھی کتاب و سنت سے فقہی مسائل اخذ کرنے کے جو حلقے اس وقت لگا کرتے تھے۔ ان تینوں حلقوں میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بحث اور مناظرے کی جو مجالس تھی اس میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت فرمائی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوں تو مختلف اساتذہ رہے ہیں، لیکن خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ جس سے حاصل کیا وہ حماد بن ابی سلیمان ہے۔ فقہائے کوفہ میں چونکہ حماد کا ایک بڑا مقام تھا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں انہی سے وابستہ رہے، اور جب تک حماد زندہ رہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ان سے جدا نہیں ہوئے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ امام صاحب جس وقت حماد کے درس میں شرکت آپ نے شروع کی ہے تو کتنی عمر تھی؟ تو اس سلسلے میں سیرت نگاروں نے کوئی خاص وضاحت نہیں کی ہے، بس اتنا سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام حماد کی زندگی میں ان سے ہی وابستہ رہے، ان کے علاوہ چھوڑ کر ان کو کسی اور کے درس میں آپ نے شرکت نہیں کی ہے۔ اور پھر حماد کے انتقال کے بعد مسند تدریس جو ہے حماد کی جو خالی ہو گئی تھی، تو خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقام پر بیٹھے، اور امام حماد کا جو انتقال ہے وہ 120 ہجری میں ہوا ہے۔ تو بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر تھی ان کے انتقال کے وقت 40 سال کی عمر تھی۔ تو گویا 40 سال کی عمر میں امام صاحب نے اپنے استاد حماد بن سلیمان کا مسند تدریس یہ سنبھالا ہے، لیکن جس وقت امام صاحب ان کی صحبت میں گئے ہیں اس وقت کتنی عمر تھی یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک موقع پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں 10 سال آپ کی صحبت میں رہا ہوں۔ تو اس سے تھوڑا سا اشارہ یہ ملتا ہے کہ غالباً 30-32 سال کی عمر رہی ہوگی جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حماد بن سلیمان کے دامن کو تھاما ہے اور ان کے حلقے درس میں شرکت شروع کی ہے۔ امام صاحب چونکہ اعلیٰ درجے کے تاجر بھی تھے، اور اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں اتنی دسترس حاصل ہوئی، چونکہ روزمرہ کے جو احوال تھے، جو حالات پیش آتے تھے، تاجروں کو جن مسائل سے وابستہ ہونا پڑتا تھا، جن مسائل کی ضرورت پیش آتی تھی، جن مسائل سے سابقہ ہوتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود اس میدان کے شہسوار تھے،
تجارت کے شہسوار تھے، اور لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ ساری چیزیں امام صاحب خود دیکھ رہے تھے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں اتنی زیادہ دسترس حاصل ہوئی ہے۔ آپ دل کے بہت زیادہ غنی تھے، حرص امام صاحب پر کبھی بھی غالب نہیں آئی، اور چونکہ غریب امیر گھرانے میں آپ پیدا ہوئے تھے، اس لیے فقر و فاقہ کی جو ذلت تھی وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوسوں دور رہی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے امانت دار بھی تھے، اور آپ کی خصوصیت جو ہے یہ لکھی ہے لوگوں نے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر مشتری ہوتے تھے تو بائیں کا فائدہ سوچتے تھے، اور اگر بائیں ہوتے تھے تو مشتری کا فائدہ آپ چاہتے تھے۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک عورت ایک مرتبہ ریشمی کپڑا بیچنے کے لیے آئی۔ آپ نے قیمت پوچھی، بولو کتنی قیمت ہے؟ تو اس نے ایک قیمت بتائی کہ میں اتنی قیمت میں کپڑا بیچ رہی ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو کپڑے کی تم قیمت لگا رہی ہو، یہ کپڑے کی قیمت کم ہے، اس لیے تم اس میں اضافہ کرو اور میں تھوڑا سا اضافہ کر کے اس میں قیمت دوں گا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قیمت لگاتے گئے، بڑھاتے گئے، تو 100 روپے سے قیمت وہ شروع کی، اور 400 تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قیمت کو پہنچایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیمت اب بھی کم ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ کیوں آپ مذاق کرتے ہو؟ فرمایا بھاؤ کرنے کے لیے آدمی کو لاؤ۔ تو وہ ایک عورت جو ہے ایک آدمی کو لے کر کے آئی، اور پھر وہ کپڑا 500 روپے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خریدا۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مشتری ہونے کے باوجود آپ بائیں کا مفاد پیش نظر رکھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سادہ ہے تو اس کی سادہ مزاجی کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اصل سامان کی جو قیمت ہوا کرتی تھی آپ وہی قیمت دیتے تھے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں کمزور ہوں اور یہ میرے پاس رقم ہے جو امانت ہے، آپ یہ کپڑا مجھے اصل قیمت میں دے دیں اور نفع نہ لیں۔ آپ نے فرمایا 4 درہم میں لے لو۔ تو بڑھیا بولی کیوں بوڑھی عورت کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ فرمایا یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، میں نے 2 کپڑے خریدے تھے، ایک کو فروخت کر کے اصلی قیمت وصول کر لی ہے اور صرف 4 درہم باقی ہیں، اب یہ کپڑا مجھے 4 درہم میں پڑا ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دوست آیا اور خاص قسم کے ریشمی کپڑے کا مطالبہ کیا، اس کا رنگ اور وصف جو تھا وہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا انتظار کرو میں خرید لوں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کپڑا مل گیا، تو پھر وہ دوست ادھر سے جب گزرا تو فرمایا آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اور وہ کپڑا نکال کر کے اس دوست کو دیا۔ اس نے پوچھا قیمت کیا ہوگی؟ فرمایا صرف 1 درہم۔ بولا میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ بھی میرا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ فرمایا مذاق نہیں، حقیقت ہے، میں نے 2 کپڑے 20 دینار 1 درہم کے لیے 1 درہم کے لیے تھے، ایک فروخت کر دیا اور 20 دینار میں نے وصول کر لیے ہیں، اب دوسرا کپڑا صرف 1 درہم کا رہ گیا ہے، لہذا یہ 1 درہم آپ مجھے دے دیں اور یہ کپڑا لے کر کے چلے جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بڑے دیانت دار بھی تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب کو مختلف مواقع پر خلیفہ کی طرف سے بہت سے انعامات بھی ملے ہیں، لیکن امام صاحب نے کبھی انعامات کو قبول نہیں کیا۔ ایک مرتبہ منصور نے قاضی القضات کا عہدہ بھی پیش کیا اور فرمایا کہ کہا کہ قاضیوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہوں، اس لیے کہ اس عہدے کے لیے وہ شخص مناسب ہوگا جو اتنا بڑا باحوصلہ ہو کہ آپ پر اور آپ کے شہزادوں پر اور فوج کے سرداروں پر بے تعمل شرعی احکام نافذ کر سکے، اور میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ میرے عطایہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ یعنی آپ کا عطایہ قبول نہ کرنا، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سے زیادہ جری اور بہادر کوئی نہیں، کیونکہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیت المال میں سے دیتے ہیں اور میں اس کا کسی طرح مستحق نہیں۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ کو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں رہتا، اور فرمایا کہ میں عربی النسل نہیں ہوں، اس لیے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی، درباریوں کی تعظیم کرنی پڑے گی اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ تو خلیفہ منصور جو تھا
وہ غصہ ہو گیا اس بات پر، اور امام صاحب کو سر دربار اس نے آپ کے کپڑے اتروائے اور پھر کوڑے لگوائے، جس کی وجہ سے آپ کے بدن سے خون بھی جاری ہوا اور پیروں میں پھر اس نے بیڑیاں ڈلوا دی، لیکن امام صاحب نے پھر بھی اس کے عہدے کو قبول نہیں کیا ہے، اور آخر زندگی تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی جرأت اور بے باکی کے ساتھ میں کھڑے رہے اور کسی بھی صورت میں اس کے عہدے کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ آخر میں جب برداشت سے باہر ہو گیا اور امام صاحب نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر قسم کھا لی تھی، اور قسم اس بات پر کھائی کہ خلیفہ منصور جب بہت زیادہ غصہ ہو گیا تو اس نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ آپ کو عہدہ ضرور قبول کرنا پڑے گا۔ امام صاحب نے بھی جواب میں قسم کھا لی کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ہرگز عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت اور دین حق اور حق بات کی کہنے میں گویائی میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے جری اور بہادر تھے کہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچا دی جائے گی یا بادشاہ کی طرف سے میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، کچھ نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ الغرض بہادر بھی تھے، مالدار بھی تھے، آپ کی تجارت اعلیٰ پیمانے کی ہوتی تھی، اور علم و فضل جو تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تو کمال کا تھا۔ چنانچہ جعفر بن ربیع انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، آپ کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 5 سال امام صاحب کے یہاں مقیم رہا ہوں، میں نے آپ سے زیادہ کم بولنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ جب فقہ کی کوئی بات دریافت کی جاتی تھی تو کھل جاتے تھے اور پھر ندی کی طرح بہنے لگتے تھے، یعنی خوب پھر تشریف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی آواز بلند اور گونجدار ہوتی تھی۔ ملی بن وقی یہ بھی آپ کے معاصرین میں سے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ بڑے امین اور بہادر تھے، خدا کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے، خدا کی راہ میں تلوار کے زخم بھی برداشت کر لیتے، خدا ان پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو، کیونکہ آپ بڑے نیک طبیعت آدمی تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں، ابو حنیفہ کان امامہ، امام ابو حنیفہ واقعی امام ہے۔ اسی طریقے سے شیخ مسعر بن قدام ہیں، محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان میں ابو حنیفہ کو قرار دے تو مجھے امید ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے امام صاحب کے معاصرین ہیں جنہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علم و فضل کی باضابطہ تعریف کی ہے، علم و فضل کو سراہا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں سب سے اولین درجہ رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے سن 93 ہجری میں ہے، اور وفات جو ہے سن 179 ہجری میں ہے، تقریباً 86 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ہے۔ آپ کا نام جو ہے مالک ہے اصل، اور کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب جو ہے امام دار الہجرہ ہے۔ امام دار الہجرہ لقب کیوں پڑا؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ کی طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت فرمائی تھی، اور آپ کے آباء و اجداد کا جو اصل وطن تھا وہ یمن تھا۔ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ابو عامر یہ مدینہ طیبہ میں اقامت پذیر ہو گئے تھے۔ یمن کے شاہی خاندان حمیر کی شاخ اسبا سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے جو مورث اعلیٰ تھے وہ اس خاندان کے شیخ تھے، اس لیے حارث کا لقب ذو اسبا تھا۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اسبحی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے دادا اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں، اور آپ کے دادا کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ جلیل القدر باضابطہ صحابی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں ہی آنکھ کھولی ہے۔ آپ کے دادا کے متعلق اگرچہ ایک روایت ہے کہ صحابی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا ہیں مالک بن ابو عامر یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعین میں سے اور کبار تابعین میں سے ہیں، صحاح ستہ کے روات میں سے بھی ہیں۔
اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے شہید کر دیا تھا تو 4 لوگ تھے جنہوں نے رات کو خفیہ طور سے اٹھا کر کے حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع میں دفن کیا تھا۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مالک بن ابو عامر بھی شامل تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے اگرچہ وہ اختلافی چیز ہے لیکن اس میں قول 93 کا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں لیکن زیادہ صحیح قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ 93 کا زیادہ صحیح قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی جو قرات ہے وہ مدینہ طیبہ کے امام القراء حضرت نافع سے حاصل کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے کوئی سرمایہ کار نہیں تھے، غریب تھے، مکان کی چھت توڑ کر اس کی لکڑی کو فروخت کر کے مصارف ضروریہ پر خرچ کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 9 سے زائد شیوخ سے علم حاصل کیا ہے۔ اور حافظہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اعلیٰ درجے کا تھا، فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا اس کو پھر بھولا نہیں ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی قول منقول ہے کہ اب لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، میں متعدد اساتذہ کی خدمت میں جاتا رہا اور ہر ایک سے 50 سے لے کر 100 حدیثوں تک سنتا تھا اور سب کی حدیثوں کو محفوظ کر لیتا تھا، اور اس طرح محفوظ کرتا تھا کہ روایتوں میں اختلاف نہیں ہوتا تھا بالکل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے درس و تدریس کا بھی آغاز فرمایا، اور وہ آغاز ایسے ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے جو جانشی ہوئے ہیں وہ حضرت نافع ہوئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد میں حضرت نافع کی، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام نافع کا قائم مقام بنایا گیا، اور 17 سال کی اس وقت حضرت امام مالک کی عمر تھی جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسند تدریس پر جلوہ فروز ہو گئے، اور پھر فقہ، افتاء، تدریس اور تحدیث پوری زندگی آپ نے اسی میں گزاری ہے۔ جب کسی حدیث کو سننے یا سنانے کا وقت آتا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ پہلے وضو یا غسل کرتے، عمدہ اور قیمتی لباس پہنتے تھے، بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، اس اہتمام کے ساتھ باہر تشریف لاتے تھے، اور پھر احادیث مبارکہ وہ سنایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے، ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد علماء نے 1300 کے آس پاس لکھی ہے، اور ان کے مشہور جو شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، ان میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سب کے سب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، درس حدیث جاری تھا، ایک بچھو نے ڈنک مارا اور 16 مرتبہ ڈنک مارا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بار بار بدل جاتا تھا، لیکن آپ نے حدیث سنانا بند نہیں کیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی اور سارے آدمی چلے گئے تو میں نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا میرا اس قدر صبر کرنا اپنی طاقت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ پیغمبر کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ 16 مرتبہ ڈنک مار چکا ہو بچھو، اور حدیث کی تعظیم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ ہو کہ آپ نے حدیث کو بیچ میں چھوڑنا گوارا نہیں کیا ہو، یہ خصوصیت تھی اور یہ قدر تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں، یعنی روزانہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیفات ہیں بہت ساری ہیں، جن میں سے موطا مالک جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور تعلیفات میں سے ہے، جو آج بھی دور حدیث شریف میں
اکثر مدارس اسلامیہ میں، خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کے نہج پر جو مدارس اسلامیہ ہیں ان تمام میں موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے کا معمول آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں جو علوم کے حامل لوگ ہوا کرتے تھے عام طور پر کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ضرور ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ آزمائش دیکھنی پڑی، چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 70 کوڑے مارے گئے، اور اس کی وجہ صرف ایک فتویٰ تھی جو بادشاہ کی منشا کے مطابق نہیں تھا۔ بادشاہ کی منشا کے خلاف فتویٰ دیا جس کی بنا پر 70 کوڑے مارے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے پیدائش میں بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے، تاریخ وفات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے 179 ہجری کو تاریخ وفات بتایا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے کچھ اور تاریخیں لکھی ہیں۔ اگر ولادت 93 اور تاریخ وفات 179 ہم مانیں تو اس سے 86 سال آپ کی عمر بیٹھتی ہے۔ تیسرے نمبر کے جو امام ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام شافعی کی ولادت 150 ہجری میں ہے اور وفات 204 ہجری میں ہے، تو کل عمر اس حساب سے آپ کی 54 سال بیٹھتی ہے۔ امام شافعی کا اصل نام محمد ہے اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور شافعی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ امام شافعی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ یہ ہے: محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد مطلب بن عبد مناف۔ تو اس سلسلہ نسب سے پتہ چلا کہ شافعی نام کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ گزرے ہیں، اور پھر انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شافعی کہا جاتا ہے۔ یہ جو جد اعلیٰ تھے شافعی جن کا نام تھا، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پایا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بھی بچپن سے ہی بڑے ذہین و فطین مانے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا سے مجھے شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، اور بہت سارے اشعار ذہن نشی ہو گئے تھے جن کو ہر وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز دے رہے ہیں۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ ہی کے قبیلے سے ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک آؤ اور اپنا منہ کھولو۔ میں فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنا منہ کھول دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک کا لعاب مقدس میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ اللہ تمہیں برکت اور سعادت سے نوازے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک خواب کا اثر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھ سے علم حدیث اور عربی ادب میں کبھی کوئی غلطی واقع نہیں ہوئی۔ امام شافعی ابھی پیچھے بتایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام مالک نے میری گفتگو اور قیافے سے شناخت کرنے کے بعد سوال کیا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا میرا نام محمد ہے۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو۔ خیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ دن رہے اور پھر وہاں سے رخصت ہو کر کے امام شافعی بغداد پہنچے ہیں، اور وہاں کے عالموں سے علم حدیث اور فقہ کی مزید تعلیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی۔ وہاں سے پھر مکہ المکرمہ آئے ہیں اور مکے سے پھر دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر چلے گئے تھے، اور وہاں پر جا کر کے پھر درس و تدریس میں مشغول رہے گئے، اور وہیں پر آپ نے پھر اپنی تصانیف کا سلسلہ جو ہے وہ شروع فرمایا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ میں حدیث میں ناسخ و منسوخ، خاص و عام اور مفصل اور مجمل کا علم نہیں رکھتا تھا، مگر جب امام شافعی کی صحبت اختیار کی تو مجھے ان چیزوں کا بھی پتہ چلا۔ حضرت امام اعظم کے شاگرد رشید حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے مجھ سے حضرت امام اعظم کی تصنیف کتاب اوسط یا عاریۃ لی اور پوری کتاب کو ایک رات اور ایک دن میں یاد کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ بھی مصر کے اندر ہی ہوئی ہے 204 ہجری میں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی اگر بات کریں تو تقریباً 114 کتابیں ہیں جو آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت حاصل ہے وہ کتاب الام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں امام شافعی نے مسائل کو جمع کیا ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ چوتھے نمبر پر نام آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی جو ولادت ہے وہ 164 ہجری میں ہے اور وفات 241 ہجری میں، تو اس حساب سے جو کل عمر بیٹھتی ہے وہ 77 سال ہے۔ امام احمد کا اصل نام احمد بن محمد بن حنبل ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور امام احمد بن حنبل جو ہے یہ عربی النسل ہے، شیبان جو ایک قبیلہ تھا ان سے آپ کا تعلق ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل کو شیبانی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے سب سے پہلے جو علم حاصل کیا ہے وہ بغداد میں حاصل کیا ہے، پھر اس کے بعد میں کوفہ، بصرہ، یمن، شام، حرمین شریفین ان جگہوں کا سفر کیا ہے، اور نامور محدثین اس وقت کے جو بھی تھے امام احمد بن حنبل نے ان سے علوم حدیث حاصل کیا۔ امام احمد خود فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مجھے حدیث کا علم امام ابو یوسف کی خدمت میں رہ کر کے حاصل ہوا۔ ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے، تو فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے میں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ 40 سال کی عمر میں تقریباً 204 ہجری میں انہوں نے حدیث پڑھانی شروع کی۔ جب آپ حدیث پڑھاتے تھے تو طلباء کا ایک ہجوم ہوتا تھا، سامعین کی تعداد بسا اوقات 5-5 ہزار تک ہو جاتی تھی، جن میں 400-500 لوگ امام احمد بن حنبل سے احادیث لکھنے والے ہوتے تھے۔ امام احمد کی جو مجلس ہوتی تھی درس کی وہ بڑی سنجیدہ اور باوقار مجلس ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر میں قیام پذیر تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمد کو سلام کہلایا ہے اور خلق قرآن کے مسئلے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو لکھ کر امام احمد کے پاس بھیج دیا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھ کر کے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنا نیچے کا کرتا اتار کر قاصد کو بطور انعام بخشا۔ وہ شخص جب مصر پہنچا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تم کو تکلیف دینا تو نہیں چاہتا کہ یہ کرتا تم مجھے دے دو، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پانی میں بھگو کر اور نچوڑ کر مجھے دے دو تاکہ میں اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کا یہ جو خواب تھا خلق قرآن کا یہ بعد میں صحیح ثابت ہوا، اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلے میں بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا، لیکن امام احمد بن حنبل جو تھے وہ آقا علیہ السلام کی جو تلقین تھی آپ اس پر 100% بالکل پورے اترے، اور بہت سارے مصائب برداشت کرنے کے بعد بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا، آپ کی جو رائے تھی، آپ نے اس سے ذرہ برابر بھی کسی بھی طریقے سے بادشاہ کے سامنے اپنی رائے کو بدلنا گوارا نہیں کیا۔ تمام مصیبتیں برداشت کی ہیں، مصائب برداشت کی ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کا جو مسلک تھا اور اہل حق کا جو مسلک تھا اسی پر وہ قائم رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو خلق قرآن کا جو اصل مسئلہ تھا وہ معتصم باللہ نے اٹھایا تھا۔ معتصم باللہ کے سامنے جب امام احمد بن حنبل پیش کیے گئے تو لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ معتصم باللہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ قرآن کو مخلوق کہتے ہو یا غیر مخلوق؟ امام احمد نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ تم اللہ کے علم کو مخلوق کہتے ہو یا غیر مخلوق؟ تو معتصم کا جو مناظر تھا جو یہ سوالات کر رہا تھا، عبد الرحمن لوگوں نے اس کا نام لکھا ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اور دوسرے بہت سے معتزلی جو تھے وہ آئے اس مسئلے کو لے کر کے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو انہوں نے پھر معتصم کو تنہائی میں بلایا اور امام احمد نے کہا کہ ادھر ادھر کی بات چھوڑیے، آپ کے پاس اگر دلائل ہوں تو کتاب و سنت سے بات کیجئے، مسئلہ مکمل طور پر واضح ہو جائے گا۔ اس پر معتصم کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو 28 کوڑے لگائے جائیں۔
تو امام احمد بن حنبل کو یہ قرآن کے سلسلے میں قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق کا جو مسئلہ تھا اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، اور وہ کوڑے لگانے کا عالم یہ تھا کہ ایک جلاد کو صرف 2 کوڑے لگانے کا حکم تھا، اور وہ تاکہ تھک نہ جائے پھر دوسرا جلاد آتا تھا وہ 2 کوڑے لگاتے تھا، اور معتصم جو ہے وہ ہر بار جلادوں سے باضابطہ چیخ کر کہتا تھا کہ اور زور سے کوڑے لگاؤ، اور زور سے کوڑے لگاؤ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر کوڑے پر اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسولی حتی اقول بہ، کہ میرے سامنے اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی دلیل پیش کروں کہ میں اس کو مان لوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں 28 ہفتے قید خانے میں رہے ہیں، اور اس عرصے میں آپ کو 34 کوڑے لگائے گئے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے آپ کے متعلق کہ جب 19 کوڑے امام احمد کو لگائے جا چکے ہیں تو معتصم آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ احمد بخدا میں تمہیں بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اقرار کر لو ابھی چھوڑ دوں گا۔ لیکن آپ نے پھر بھی وہی فرمایا کہ کتاب و سنت سے آپ دلیل پیش کریں اور میں اپنی بات سے فوراً مکر جاؤں گا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جب پہلا کوڑا لگا تو امام احمد نے کہا بسم اللہ، جب دوسرا لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب تیسرا لگا تو کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، چوتھے پر لن یصیبنا الا ما کتب اللہ۔ اسی طریقے سے ہر کوڑے پر امام احمد جو ہیں کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی آیت پڑھتے گئے۔ یہ چونکہ مستقل طور پر ایک معاملہ رہا ہے اللہ والوں کا کہ اللہ والوں کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان مصائب کا شکار رہے ہیں۔ اگر ہم شیوخ کی بات کریں تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، اور جن میں سے اکثر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام احمد نے 77 سال کی عمر پائی ہے، اخیر میں کچھ دن بیمار رہے، اور اس کے بعد میں اللہ کو یہ پیارے ہو گئے تھے۔ بہت ساری تصانیف بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جن میں کتاب الزہد، کتاب الصلاۃ، کتاب الناسخ والمنسوخ وغیرہ، اور اس کے علاوہ دیگر تصانیف ہیں امام احمد رحمۃ اللہ۔